آہستہ آہستہ چلا ہے کربلا کو کارواں، آہستہ آہستہ علم کی چھا رہی ہے بدلیاں، آہستہ آہستہ علی اکبر جوانی کی قسم، ذرا مڑ کر تو دیکھو، علی اکبر جوانی کی قسم، ذرا مڑ کر تو دیکھو، چلی آتی ہے پیچھے پیچھے ماں، آہستہ آہستہ چلی آتی ہے پیچھے ماں، آہستہ آہستہ پدر کی قوت برداشت کا دھیان تھا اکبر کو، پدر کی قوت برداشت کا دھیان تھا اکبر کو، بڑی مشکل سے لی تھی ہچکیاں، آہستہ آہستہ بڑی مشکل سے لی تھی ہچکیاں، آہستہ آہستہ چلا ہے کربلا کو کارواں، آہستہ آہستہ بدن زخموں سے چور قاسم کا تھا دم مردن، بدن زخموں سے چور قاسم کا تھا دم مردن، بڑی مشکل سے لی تھی انگڑائیاں، آہستہ آہستہ چلا ہے کربلا کو کارواں، آہستہ آہستہ محمد وآل محمد بلند سلوات، ہمارے دیگر سلوات محمد وآل محمد۔ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے کہ قبلہ سید عمران بخاری صاحب امریکہ سے ادارے کی دعوت قبول کر کے تشریف لائے ہیں۔ ان کی تعارفی کے لیے صرف چند الفاظ کافی ہوں گے کہ یہ مایہ ناز شخصیت پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، آج کل امریکہ میں رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے ایم اے اسلامیات کیا ہے اور دینی لحاظ سے سلطان الافاضل کا امتحان بھی پاس کیا ہے۔ ماشاءاللہ
یہ خاص طور پہ شیعہ قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ ہاں جی، ابھی سیفی صاحب نے جو بتایا اس کے مطابق کہ یہ مولانا اسماعیل، جن کو کولاڑا کے نام سے پاکستان میں ساری دنیا، خاص طور پہ دنیا شیعہ جانتی ہے، فاضل دیوبند، مبلغ اعظم، ہاں ہاں، ان کے مبلغ اعظم حضرت مولانا محمد اسماعیل دیوبندی، اس کا نام ہی تسی پھر آ کے کولاڑا کہتا ہے، بالکل، وہ تو سنی نام مراد کہتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے وہ ایک اس طرح تھے تو اس کے مطابق ان کی زیادہ مشہوری تھی، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ۔ البتہ اتنا تعارف کافی ہے، کیونکہ مختلف آوازیں ہوں تو ایک آواز کی کوئی سمجھ نہیں آتی، تو اب میں بڑی معذرت کے ساتھ اور دست بستہ قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ رونق فوز ممبر ہو کر ہمیں آج کی نسبت سے اپنے مواعظ اسرا سے مستفید فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد برادر صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ کرب و بلا میں عرش کے تارے بکھر گئے، کرب و بلا میں عرش کے تارے بکھر گئے، مقتل میں بھوک پیاس کے مارے بکھر گئے، زہرا اٹھانے آئی ہیں مجلس میں ہے عروج، گوہر جو آنسوؤں کے ہمارے بکھر گئے، بر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ محمد و آل محمد۔ آغاز میں دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العلا، بقفات مدوندفات السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسن وانت قدیم الاحسان، ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم انا نحن نسألک زیادتا فی العلم وبرکتا فی الرزق وصحتا فی الجسم وطولا فی العمر ونورا فی القلب وتوبتا قبل الموت وراحتا عند الموت ونجاتا من النار ودخولا فی الجنہ۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، فرش عزا پہ آنے والے مومنین و مومنات کے دینی دنیاوی مقاصد کو پورا فرما، جو حاجات اپنے قلوب میں لے کے آئیں مولا اس فرش عزا کا صدقہ پورا فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہر پریشانی کو دور فرما، ارضی و سماوی بلیات سے محفوظ فرما، مومنین کے گھروں پر رحمت و نزول فرما، شر جن و انس سے محفوظ فرما۔ ایک خاص دعا مانگا کرے مولا، زندہ رہیں محمد و آل محمد کے لیے، موت آئے محمد و آل محمد کے لیے، اہل بیت سے مخلص رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مومنین کو ہر بری نظر بری خبر سے محفوظ فرمائے، اور ولایت علی کے ساتھ متعلق رہنے کی زندگی میں توفیق عطا فرمائے۔ اعمال میں مولا اس قابل بنا کہ جب ظہور ہو امام زمن کا تو امام کی سپاہ میں ہم شامل ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ صلوات کا پڑھنا زحمت نہیں رحمت ہے، احسان نہیں ایمان ہے، قرض نہیں فرض ہے۔ فریضہ سمجھتے ہوئے اپنی زبانوں کو معطر کریں محمد و آل محمد کے نام کا۔ بر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔
الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم و منکر فضائلہم و مصائبہم و ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات حاضرین ذوی الاحترام موالیان حیدر کرار عزاداران محمد و آل محمد تمام حمد ہے ذات ذوالجلال خالق العباد اللہ کے لیے جنہیں بولنا آتا ہے تمام حمد ہے ذات ذوالجلال خالق العباد اللہ کے لیے تمام رحمتیں اور برکتیں ہیں نبی آخر الزماں کے لیے ہمارے لاکھوں سلام اس رہبر کامل علی بن ابی طالب پہ جو ایسا امیر ہے جس پہ امانت ناز کرتی ہے جو ایسا سخی ہے جس پہ سخاوت ناز کرتی ہے جو ایسا معصوم ہے جس پہ عصمت ناز کرتی ہے جو ایسا ولی ہے جس پہ ولایت ناز کرتی ہے اور جو ایسا نمازی ہے جس پہ مسجد ناز کرتی ہے اور جو ایسا غازی ہے جس پہ میدان ناز کرتا ہے یوں کیوں نہ کہتا چلوں جو ایسا مواحد ہے ایسا اللہ والا ہے کہ جس پہ ذات توحید خود ناز کر رہی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے علی آپ کو آباد و شاد رکھے ایک بآواز بلند صلوات پڑھ لے محمد اس امام بارگاہ میں اس جگہ پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں آیا ہوں اس ملک میں وہ 30 سال پہلے کی بات جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے جو بوڑھے تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے مگر کچھ موجود ہیں حسن بیٹا ذرا آواز کو سیٹ کرو جس طریقے سے کل تھا محمد وآل محمد بلند ابھی مزاج مل جائیں گے انشاءاللہ جتنا آپ اپنے ایمان کو اپنی عقیدت کو بڑھاتے چلے جائیں گے خدمت کا سلسلہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے آپ کتنا سننا چاہیں گے اتنی انشاءاللہ خدمت کر دی جائے گی یہ ابتدائی جملے آج ہیڈ لائن کے طور پہ بیان کریں گے میں بہت سارے بلکہ تقریباً شفیع صاحب کے علاوہ بہت نئے چہرے میرے سامنے اور ویسے بھی فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان جب کہیں جاتا ہے تو لوگ بات کرتے ہیں کہ یار یہ کیسا پڑھتے ہوں گے ایسا ہے نا زبان سے جواب دیں گے تو لطف آئے گا آپ کو
چونکہ اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو دائیں بائیں بولتی رہے اور ولایت اہل بیت میں نہ بولے. صلوات بآواز بلند پڑھ لے محمد. یہ میرا وعدہ ہے، آپ سے جتنا بولیں گے انشاءاللہ لطف آئے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جتنے یہاں بولو گے پھر قیامت میں تمہیں نہیں بولنا پڑے گا، تمہاری طرف سے علی بولے گا. کیا کہنے واہ. تو فطرت انسانی یہ ہے، جب دیکھیں گے کہ انسان جب کہیں جاتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ پڑھنے والا، ملنے والا، ملاقات والا یہ کیسا ہے. میں بھی چونکہ نئے چہرے دیکھ رہا ہوں، پریشان ہونا میرا حق ہے، حیران ہونا آپ کا بھی حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ. لفظ ہوتے ہیں، علماء کے پاس لفظ ہوتے ہیں، اور دیکھیں ماشاءاللہ ذاکرین کو سنتے ہیں وہ تو 4-5 لوگ ہوتے ہیں، ہم تو ویسے ہی اکیلے ہیں. اور اکیلا آدمی کتنی بات کر سکتا ہے. صلوات بھیج دیں بآواز بلند. میں لفظوں کو ضائع کرنے والا خطیب نے، جتنا آپ بولیں گے، جتنا مزاج آپ کا برداشت کرے گا اتنی بات ہو جائے گی. اور سما خراشی کا ویسے بھی قائل نہیں میں. یہ ایک آپ ماشاءاللہ اس جگہ بیٹھے ہیں نا، یہ ایک جنت ہے. بے شک واہ. اور اگر عقیدے قائم و دائم رہیں تو اسی جنت کے دروازے سے ایک ایسا دروازہ نکلتا ہے یہ سیدھا اس جنت میں لے کے جاتا ہے. جب سب لوگ کہتے ہیں مجلسوں میں کیا ملتا ہے، ان مجلسوں میں کئی لوگوں سے کہا جاتا ہے نماز پڑھے. وہ جی پاکستان میں بہت پڑھتے تھے، اب یہاں بھی نمازیں پڑھے. واہ سبحان اللہ. یہ مجلس میں آئیے گا کہ لگے وہاں بھی جاتے تھے. کیا کسی نے خوب جملہ کہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، ہمیں کیوں آنا چاہیے، کیوں آتے رہنا چاہیے. ایک لمحے کے لیے مزاج بلند کر کے، کیونکہ زبان نہیں بولتی، اس ذکر میں لہو بولتا ہے. ابھی بھی کچھ لوگ سردی کا خیال کریں، سردی کا خیال چھوڑ دیں، مزاج میں لائیں تاکہ میں باتیں آپ کے سامنے کر سکوں. میں تمہید میں زیادہ وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا آپ کا. یہ فائدہ کیا ہے مجالس میں آنے کا؟ مجلس شبیر ہے، آئیے بسم اللہ. یعنی اللہ نے زبان دی ہے بولنے کے لیے. مجلس شبیر ہے، آئیے بسم اللہ، تشریف شریف لائیے بسم اللہ. فائدہ کیا ہے پھر سنیے گا سر اٹھا کے. مجلس شبیر ہے، آئیے بسم اللہ، تشریف شریف لائیے بسم اللہ. بھائی میشر میں یوں کہیں گے شبیر در جنت کھلا ہے، جائیے بسم اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنا آپ بولیں گے جتنا آپ کو لطف آئے گا، جتنا مزاج میں گرمی پیدا ہوگی اتنا لطف آئے گا، اتنا فضائل بڑھے گا. اصل میں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں صاحب سامعین گرامی قدر کہ یہ مولوی صاحب بلوا رہے ہیں ہمیں، ان کے بلوانے سے ذرا ہم بولیں گے تو سی ڈی بن رہی ہے، کیسٹ بن رہی ہے، اور لوگ کہیں گے کہ مولانا کی مجلس کامیاب ہے. نہیں عزیزو، آپ کے واہ واہ کرنے سے میں اگر عقیدہ ہے میں بلند نہیں ہو رہا، اصل میں علی علی کرنے والا علی کے صدقے میں خود بلند ہو رہا ہے. صلوات بھیج دیں بآواز بلند. کتنی سی بات ہے. آل محمد و آل محمد بلند تر صلوات. دیکھتے رہیں گے تو بات کا لطف آئے گا، کیونکہ دائیں بائیں دیکھنے سے عبادت ٹوٹ جاتی ہے. آپ کی خاموشی پر بھی سبحان اللہ. کوئی نئی باتیں نہیں کر رہا میں. تو لوگ سوچتے ہیں یہ کیا پڑھیں گے. آپ کا حق ہے سوچنے کا، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ سنیں گے کیسے. پہلی مرتبہ اس جگہ آپ کی اس ممبر پہ حاضر ہو رہا ہوں. ویسے تو ماشاءاللہ آپ کے ہاں سے ایک کارواں سا گزرا ہے علماء کا. خود لفظ ہوتے ہیں عزیزو، اگر آپ یہ بھی پی جائیں گے ہم تو مفت میں پیے جائیں گے بھائی.
لفظوں پہ بولنا چاہیے. زبان تائید کرے تو لطف آتا ہے. آج آپ ذکر اہل بیت کی تائید کر رہے ہیں, جملہ آگے تو سنتے چلیں. آج آپ ذکر اہل بیت میں ذکر کی تائید کرتے ہیں, قبر میں اہل بیت آپ کی تائید کریں گے. میں جملہ تو کہہ گیا. ہائے ہائے صلوات بھیج دیں بہواز بلند محمد. توجہ چاہتا ہوں میں, بہت توجہ. جنہیں نعرہ لگا سوچ استخارہ نے کیا کر نعرہ لگا لیا کریں آپ لوگ. عقیدے والے لوگ سوچتے ہیں حیدری مشکلم بکشا علی, تو سوچنا حق ہے آپ کا, اور میرا بھی حق ہے کہ دیکھوں یہ کیا سنتے ہیں. دنیا کا طریقہ آپ کے ماشاءاللہ یہاں پر اس منبر سے لاتعداد علماء خطبہ, میں نے بڑی باریکی کے جملہ کہہ دیا, لاتعداد, چونکہ بے شمار ہمارے ہاں نہیں ہوتے. توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی جناب بولنے کی زحمت کریں. دیواروں پہ تکیہ نہ کریں, علی پر تکیہ کریں. لاتعداد علماء کرام آئے, انہوں نے پڑھا آپ کے سامنے, خطاب کر کے چلے گئے. ایک کارواں سا گزرا ہے ننہیک کے اس منبر سے علماء و خطبہ کا. میں اقرار کر رہا ہوں, دو علموں کے سائے میں فرد کارواں نہیں گرد کارواں ہوں. کارواں نہیں گرد کارواں ہوں, اور گرد کارواں کے گزر جانے کی خبر دیتی ہے. بے شک, واہ سبحان اللہ. تو اجنبیت میرے لیے ہے, کچھ نام یہاں مجلس سے پہلے آیا, ملاقات ہو گئی, زیارت ہو گئی مومنین کی, کچھ نام نہیں جانتا, اور میں شکر گزار ہوں یہاں کے انجمن کے عہدیداران کا. عباس شاہ صاحب کی طرف سے لیٹر گیا, محترم برادر محترم, پہلے تو میں ان کو بزرگ سمجھتا تھا, اس دن عمر کا حساب لگایا تو پتہ چلا یہ کچھ چھوٹے ہیں مجھ سے. صلوات پڑھنے بابا سے بڑا. ہاں جی, واہ 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 سبحان. کہتے ہیں عمر کے ہاتھوں ہم نے مار کھائی ہے, ساری دنیا کے دین نے مار کھا لی, آپ کیا ہے. صلوات بھیج دے بابا سے بڑا. اللہ اکبر. بہت توجہ عزیزان محترم, مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا کو میری توقع سے زیادہ آپ سماعت فرما رہے ہیں. پہلا دن ہے نا, تاکہ انٹروڈکشن ہو جائے, ملاقات بات ہو جائے, تاکہ کل سے انشاءاللہ بیان ہوگا. آج تو صرف بات آپ سے ہو رہی ہے, مجلس کل انشاءاللہ پڑھیں گے. عزیزان محترم, آپ حیران, پڑھیں گے کیا, میں پریشان, سنیں گے کیسے. کچھ لوگ اب بھی خاموش بیٹھے, میں دیکھ رہا ہوں. تو خطیب نہیں ہوتا جو چہرہ شناس نہ ہو. چونکہ پیغمبر جب غدیر کے منبر پہ خطاب فرما رہے تھے, کچھ لوگ جھاڑیوں کے پاس تھے, پیغمبر نے فرمایا انہیں باہر نکالو, مجمع میں آئیں تاکہ علی علی ہو جائے. یا علی علی. عزیز آل محترم, مولا آپ کو سارا بیان ہوگا انشاءاللہ. ذرا آپ کا مزاج مل جائے میرے ساتھ, کیونکہ فائدہ نہیں ہے نا. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ کہنے والا ایسی کہے کہ سننے والے کے دل میں بیٹھ جائے, اور سننے والا ایسی سنے کہ کہنے والا بلند ہو کر کچھ کہے. آپ آزما کے دیکھیں, ماشاءاللہ سارے پاکستان سے ہیں, اکثریت لوگ جو بیٹھے ہیں ہندوستان سے بھی ہوں گے. دیہاتوں کا اصول یہ ہے کہ 4-6 گاؤں کے کسی ایک علاقے میں ایک ڈیرا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, سر نہیں زبان سے جواب دیں گے. تو وہاں آ کر ذمہ داروں کے نوکر بیٹھ جاتے ہیں, حقے کی کش لگاتے ہیں, الف لیلوی کہانی چھیڑ دیتے ہیں. کہتا ہے بھئی آج یہ ہوا, کل کہتا ہے فلانے گاؤں میں یہ ہوا,
اگر جب اندھیرا ظاہر ہے چھوٹی سی بتی ماشاءاللہ بجلی ویسے ہی آج کل نہیں ہے پاکستان میں تو وہاں کیا ہوگی صلوات بھیج دے بابا بجلی ہے ہی نہیں تو ایک چھوٹی سی بتی وہاں لگی ہے موم بتی لگی ہے تو اس نے جب دیکھا کہ یہ سو اور رحیم خان سو رہے ہو جاگ رہے ہو وہ بات سناتا ہے وہ الف لیلوی کہانی ادھر ادھر کی کہانی سنانا وہ ذمہ دار اس کا نوکر گوارا نہیں کرتا جب تک ہوں ہاں نہ ہو تو میں کائنات کی عظیم کہانی بغیر بولے سنا کیسے سکتا ہوں تو عزیزان محترم اجنبیت ہو اپنائیت توجہ رہے کل سے یہ ذہن میں رکھیے گا حضرات آپ تشریف وقت پہ لائیے گا میں اس طریقے سے مجھے حکم ملا ہے انجمن کی طرف سے میں 9 بجے سے ہی بیٹھ جایا کروں گا اور بالکل مناسب وقت میں مجلس ختم ہو جایا کرے گی آپ وقت پہ آئیں اب یہ تو نہیں کہ میں اب اس وقت 15 منٹ پڑھ چکا ہوں اور لوگ آئیں اور 15 منٹ پڑھنے کے بعد جو لوگ آئیں وہ کہیں نو مولانا اتر کیوں نہیں رہے ہوتا ایسے ہی ہے نا کیونکہ ساری تار ٹوٹتی ہے مولوی پہ آگے توجہ ہے کہ نہیں جو بیچارہ پردیسی جو ہوتا ہے صلوات ہی پڑھ لیں بابا آج آپ وقت پہ آئیں گے وقت پہ پائیں گے توجہ ہے کہ نہیں تو انشاءاللہ تو پریشانی یہ ہوتی ہے عزیزان محترم مزاج میں لائیے گا انسان کا آنا جانا ہو ملاقات ہو میں بھی 2-4 سال سے گھر آتا ہوتا یہ لوگ مجھے جانتے ہوتے مجھے زیادہ یہ 5-7 منٹ ضائع نہیں ہے ضائع کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی ضائع نہیں ہے سب اہل بیت کے لیے آئے ہیں عزیزان محترم پریشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ پڑھیں گے کیا مجھے پر حیرت نہیں گیا کہ سنیں گے کیا یہ طریقہ ہے کہ انسان کا آنا جانا ہو ملاقات ہو گفت و شنید ہو نشست و برخاست ہو تب جا کے طبیعتوں کو پتہ چلتا ہے کون کس مزاج کا مالک ہے یہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ آنے کی قید ہے جانے کی قید ہے بیٹھنے کی قید ہے مکان کی قید ہے زمان کی قید ہے زبان کی قید ہے یہ دنیا کا اصول ہے مگر اہل بیت کے چاہنے والوں کے ہاں علی والوں کے ہاں نہ آنے کی قید ہے نہ جانے کی قید ہے نہ بیٹھنے کی قید ہے نہ اٹھنے کی قید ہے نہ زمان کی قید ہے نہ مکان کی قید ہے قید یہ ہے کہ جو اس دروازے پہ آ جائے وہ اپنا ہوتا ہے اور جو دروازہ چھوڑ دے وہ بیگانہ ہوتا ہے چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی پانچ نعرے پینتانی بے پناہ نعرہ حیدری ماشاءاللہ بہت لوگ بیٹھے مزاج ملائیں یہ دروازہ نہ میں نے بنایا نہ آپ نے بنایا نہ کسی اور نے بنایا یہ دروازہ اس نے بنایا جس کے لیے کائنات بنی ہے جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے یہ دروازہ اس نے قائم کیا توجہ رہے عزیزہ سر اٹھانا میں جملہ کہنے چلوں یہ کہہ کے دروازہ بنایا انا مدینۃ العلم وعلی بابا لطف لینا مالو تم سلامت رکھے خوش نصیب ہو اس دروازے پہ سجدہ کرتے ہو بے شک واہ سبحان اللہ عمل کامیاب ہیں اس دروازے پہ آ گئے ہو یہ ایک دروازہ ہے جو سیدھا جنت میں لے کے جاتا ہے بے شک واہ بس اس دروازے پہ آنے کا سلیقہ آ جائے ایک جملہ سنتے چلنا اور کوشش بولا کریں کیونکہ یہ ریہرسل ہے ان مجالس میں آپ کو بلوانے کی اور بولنے کی کیونکہ یہ جہاں بولے گا قبر میں علی اس کے ساتھ بولے گا خاموشی جرم ہے بے خاموشی جرم ہے میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے یہ پیغمبر نے اس نبی نے قائم کیا جس کے لب حرکت نہیں کرتے جب تک وہی کردگار نہ ہو جائے یہ نبی وہی کہتا ہے
جو وہی کہتی ہے، بولنے کے لفظ ہوتے ہیں بھائی میرے، یہ نبی وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے. اگر کسی کو بلاتا ہے تو وہی کے اشارے پہ، اگر کسی کو قم عنی کہہ کے دربار سے اٹھاتا ہے تو وہی کے اشارے پہ، علی سے بت توڑواتا ہے تو وہی کے اشارے پہ، حسنین کو دوش پہ بٹھلا کے مدینے کے چکر لگاتا ہے تو وہی کے اشارے پہ، اور بابا میں قلم دیتا ہے تو وہی کے اشارے پہ، خیبر میں علم دیتا ہے تو وہی کے اشارے پہ. نبی نہیں. محمد برادر سلمان اللہم سبحان اللہ سبحان مولا تمہیں سلامت رکھے، آباد و شاد رہو. میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جو چاہتا بسم اللہ. نبی ہے شہر علم، علی اس کا باب ہے. نبی ہے شہر علم، علی اس کا باب ہے. حیدر فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے. واہ واہ واہ. حیدر فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے. ہوتا ہے جس بھی بزم میں ہمارے مولا کا تذکرہ، ہوتا ہے جس بھی بزم میں ہمارے مولا کا تذکرہ، اس بزم میں تو سانس بھی لینا ثواب ہے. تو بیعت بلند کر کے نعرہ حیدری. بولا کرو عزیزو، یہ بولنا ضائع نہ جائے گا. اور یاد رکھنا عقیدت کی بات ہے، اس ذکر میں ہر زبان نہیں بولتی، بے شک. واہ وہی بولتی ہے جس کا لہجہ اللہ اور علی کو پسند آتا ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ جانے یار کیا ہو گیا آپ کو. مانا تم حیدری عالیہ. صرف آپ کا مزاج، سارے جوان و خش کر سید. تو میں شکر گزار ہوں، بھائی نے بلایا، آپ کے ساتھ تعارف ہو گیا. علی والو، پیغمبر نے کہا کہ توجہ، جو چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ. بے شک. واہ جو چاہتے ہو، علم چاہتے ہو، ابھی تو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں. علم چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ. علم چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ. نظام آدم چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ. نظام نوح چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ. نظام ابراہیم چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ. نظام اسماعیل چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ. نظام انبیاء چاہتے ہو اس دروازے پہ آؤ. نظام اولیاء چاہتے ہو اس دروازے پہ آؤ. بھائی توریت چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ. زبور چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ. انجیل چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ. بھائی قرآن چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ. ایمان چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ. کل ایمان چاہتے ہو اس دروازے پہ آ جاؤ. ایک صلوات بآواز بلند پڑھ لے محمد والے محمد. جو چاہتے ہو. میں ایک جملہ سبھی سب کہوں گا. ہمارے علاقے سے ماشاءاللہ متعلق پاکستان سے پرانا نام سنا تھا ان کا. آج کل یہاں وزیر خوراک ہیں آپ کے، ہم نے اطر کاظمی صاحب ہمارے. تو وزیر خزانہ، ہاں جی، سارے خزانہ سے خوراک آتی ہے. صلوات ہی پڑھتے بابا. نعرہ حیدری عالیہ. ہاں اچھا، ہاں خوراک جب بھی آپ کھلا رہے ہیں مجھے. اللہ اکبر. مولا تمہیں سلامت رکھے. مزاج بنائیے گا، ایک جملہ آگے تو سنتے چلیں. خدا گواہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو چاہتے اس دروازے پہ آ جاؤ. میں آپ کی طرف سے آپ کا نمائندہ، عزیز دوست، بھائی بن کے، میں مولویت پہ ناز نہیں کرتا، میں سیادت پہ ناز کرتا ہوں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. مولوی ہوتے بھی رہتے ہیں اور بگڑتے بھی رہتے ہیں. واہ واہ واہ. سبحان مولوی بکتے بھی رہتے ہیں اور مولوی بکتے بھی رہتے ہیں. واہ واہ واہ. کیا سن رہے ہو یار؟ یہ درد دل ہے. اس منبر سے جھوٹ بولنے والا ڈنہیگ میں بولے گا اس پر بھی لعنت پڑ جائے گی، مدینے میں بولے گا اس پر بھی لعنت پڑ جائے گی.
بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یا علی مولا سلامت رکھے، علی آپ کو آباد و شاد رکھے۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ فرماتے ہیں میں شہر علم ہوں، علی اس کا، بہت توجہ عزیزان محترم، علی اس کا دروازہ ہے۔ سرکار آپ کا شہر بہت بڑا ہے، عالمین پر محیط ہے سرکار آپ کا شہر۔ اتنا بڑا شہر جاگنا مولا تمہیں سلامت رکھے، اتنا بڑا شہر ہے، دروازے زیادہ کر لیں۔ یار کچھ لفظ ہو رہے ہیں، زیادہ ہی کر لیں۔ یہ ملتان چھوٹا سا شہر ہے، بڑے دروازے ہیں۔ لاہور چھوٹا سا شہر ہے، بڑے دروازے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے شہروں کے بڑے، جاگنا ایک جملہ آپ کی سینے پہ لکھنا چاہوں گا، اتنا بڑا شہر ہے، عالمین پر محیط آپ کا شہر ہے، دروازہ ایک ہے۔ آپ سرکار یہ کرے، آپ تو علم غیب بھی جانتے ہیں کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، آپ زندگی میں دروازے زیادہ بنا جائیں۔ علی کو علم کا دروازہ بنایا ہے، کسی کو تاریخ کا دروازہ بنا دیں، کسی کو حدیث کا بنا دیں، کسی کو کوئی اور بنا دے، تاکہ بعد میں لوگوں کو کوشش نہ کرنا پڑے۔ اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دروازہ بنا دیا، کہہ دیا جو چاہتے ہو۔ میں بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس دروازے، سرکار یہ تو آپ میرے کہنے پہ سن رہے ہیں میری بات، میں آپ کی خدمت میں اپیل کر رہا تھا، ارواح بھی اپیل کر رہی تھی، زیادہ دروازے بنا دیتے، بعد میں جھگڑے نہ ہوتے، فسادات نہ ہوتے۔ آپ نے ایک دروازہ رکھا، اور ادھر آپ کا یہ فرمان، جاگنا ادھر آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ میری امت کے، یہ لفظ ہوگا مجھے دکھ ہوگا، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا سر؟ نہیں، زبان سے جواب دیں گے سر؟ نہیں، 73 فرقے ہوں گے۔ میرے کہنے سے آپ دروازے زیادہ نہیں بناتے، لوگ کہتے کہتے تھک گئے، آپ نے زیادہ دروازے نہ بنائے۔ آپ ادھر آپ کا یہ فرمان نظر آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ کچھ لوگ، جو پچھلے لوگ ابھی بھی خاموش بیٹھے ہیں، خاموشی جرم ہے، ایک جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے۔ سمجھ میں بات نہیں آئی؟ آپ فرقہ بندی سے منع بھی فرماتے ہیں۔ اگر یہ کہا ہوتا کہ میری امت کی 73 امتیں ہیں، جاگنا، تو بات سمجھ میں آ جاتی۔ میری امت کی 73 امتیں ہیں، ایک جنت میں جائے گی، باقی جہنم میں۔ فرمائیے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے۔ تو معلوم ہونا چاہیے بھائی، امت ہوتی ہے نبی کی، فرقہ ہوتا ہے امام کا۔ ہائے 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 ہائے، امت ہوتی ہے نبی کی، فرقہ ہوتا ہے امام کا۔ اس امام کو تلاش کر جو خود بھی جنت میں جائے گا، فرقے والوں کو بھی جنت میں لے کے جائے گا۔ ہم گناہگار ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ سیدھے جا سکیں۔ مگر عزیزان محترم، جملہ آ کے تو سارے سنے کے ضائع نہیں ہونا چاہیے جملہ۔ عزیزان محترم، میں راستے نہیں جانتا۔ ڈنہیگ میں نے کسی دوست سے کہا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، میں راستے نہیں جانتا، زبان نہیں آتی، ٹیکسی لے نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں مولانا گھبرائیے مت، یہ جملہ اتنا میں واضح کر رہا ہوں، جس دل پہ علی کا راج ہے انشاءاللہ زبان بولے گی۔ میں کہوں گا مجھے، وہ کہے گا مولانا گھبرائیے مت، جس کے ہاں کہیں گے میں پہنچا دوں گا آپ کو، سینٹر میں کہیں میں پہنچا دوں گا، جہاں آپ کہیں گے میں پہنچا دوں گا۔ مجھے راستے معلوم نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کیسے جانا ہے، مگر کہنے والے نے کہہ دیا مولانا گھبرائیے نہیں، ہم پہنچا دیں گے۔ اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو دعویٰ کر رہے ہیں، ہم سب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ گھبراؤ اس لیے کہ مالکان جنت یہ کہتے ہیں ہم تمہیں لے کے جائیں گے۔
بار دیگر صلوات بس صلوات کا پڑھنا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے. سادات و مومن جملہ پھر تو دیکھیے گا ذرا دائیں بائیں دیکھنے سے عبادت ویسے دائیں بائیں دیکھنے سے خراب ہو جاتی ہے. معاف کیجئے گا, لوگ ہم پر ویسے ہی اعتراض کرتے ہیں, شیعہ جو ہیں وہ ہیں ہاں سلام نہیں پھیرتے. بہر کہ بھائی ہم سلام پھیرتے ہیں, منہ نہیں پھیرتے. آپ کو بات اشاد ہے. ہاں ذرا آپ دائیں بائیں ذرا دیکھیں گے تو عبادت خراب ہو جائے گی. میرا کیا ہے, میں تو پڑھتا رہوں گا, آپ بولیں گے تو بھی نہیں بھی, لیکن پڑھنا ہے مجھے انشاءاللہ. میرا تو عزیزو سیدھا سا سودا ہے میرا تو وہ یہ ہے کہ استاد محترم مبلغ اعظم فرمایا کرتے تھے, اور قاریان قرآن قرآن پڑھ کے دیکھو, توریت پڑھ کے دیکھو, زبور پڑھ کے دیکھو, انجیل پڑھ کے دیکھو, دنیا کی تاریخ و حدیث پڑھ کے دیکھو. مولوی اعظم فرمایا کرتے تھے کائنات پھر کے دیکھ لو, قرآن جیسی کتاب نہ ملے گی, علی جیسا امام نہ ملے گا. اتنی سی بات ہے جی. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صلوات بآواز بلند. شیخ صاحب آپ تو لاہور سے ہیں, اور بھی لوگ لاہور سے ہوں گے. لاہور کے قریب ایک شہر ہے قصور. قصور میں بابا بلے شاہ کا دربار ہے. سارے جانتے ہیں, ایسے خام خواہ سردی لگائی ہوئی اپنے آپ کو. سارے یار بولو کیوں ہے خام خواہ, کیا خاص سردی لگا رکھی ہے اپنے آپ کو, اتنی سردی ہے نہیں. اب دیکھ لیں میں نے ایک ہی اتار لی, اب دوسری پہ آ گیا ہوں. بلہ دہلی کی گرمی ہے, اتنی سردی ہوتی نہیں. امریکہ میں ہم لوگوں کو ویسے ہی سردی زیادہ لگ جاتی ہے. ذرا سی سردی آتی ہے, کالے 4 5 6 کے رنگ بھی کالا, کپڑے بھی کالے, اتنے پہن, اور ہم ان کو دیکھتے ہیں کھڑکی سے کہ یہ کالے کپڑے پہن, پتہ چلتا ہے بعد میں نکلتے ہیں باہر کہ سردی ہوتی ہی نہیں ہے. تو اتنی سردی نہیں ہے جتنے آپ نے لگا رکھی ہے. بآواز بلند صلوات پڑھ. میں اپنے کام خود کر لیتا ہوں یہاں پر. عزیزان محترم, وہ بابا بلے شاہ کے دربار ہے. سبحان اللہ, دین اولیاء اللہ نے دیا ہے, یہ ولیوں کی محنت ہے. مولوی اتنا دیتا ہے اتنا لے لیتا ہے, توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرن کبیرہ. ولایت علی پر قربان ہونے والے علماء کے قدموں کی خاک ہوں میں. مولا کی عزاداری کو قائم رکھنے والے علماء کے قدموں کی خاک ہوں میں. بابا جی سرکار بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے, پاس سے ایک ملا گزرے, انہوں نے کہا کہ بابا جی کیا پڑھ رہے ہو؟ اب یہ لفظ ضائع ہوگا تو مجھے دکھ ہوگا. لفظ ہوتے ہیں عزیزو, مجلس میں نہ بولنے سے انسان بڑا آدمی نہیں بنتا. کیونکہ یہ کہا مولوی پڑھتا رہا تو میں بولیا نہیں. صلوات پڑھ لیں بآواز. نہیں بنتا. یہ ذکر ہے, یہ جنت کا ماحول ہے, یہاں جنتی مزاج بن کے بیٹھا کرو. اللہ اکبر. اب جی کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ میں اللہ والا کام کر رہا ہوں, آپ کے لوہے دل پہ وہ جملے لکھنے لگا ہوں. جس کا عقیدہ صحیح ہے عقیدہ کبھی نہ ڈگمگائے گا. کہا کہ میں نزدیک والے زیادہ بولا کرو, چونکہ نزدیک والوں سے پیغمبر کو بھی بڑا خیال کرتے تھے, ان کو بھی بڑی امیدیں تھیں, ہمیں بھی امیدیں ہونا چاہیے. سلامت رہی. کہا بابا جی کیا کریں؟ میں تو دیکھنا جو خطابہ سمجھتے ہو. کہا کہ میں اللہ والا کام, آج آپ سے بات ہے, مجلس انشاءاللہ کل شروع ہوگی. میں اللہ والا کام کر رہا ہوں. اس کے کپڑے دیکھو,
اس کی حالت دیکھو ذرا. کام اللہ والا کر رہا ہے. اللہ آپ کو سر باریک لوگ بیٹھے ہو یار. کپڑے اس کے دیکھو, اور یہ اللہ والے کام کر رہا ہے. کہنے لگے یار ایک غلط کام کر رہے ہو, دوسرا اللہ کے ذمہ لگا رہے ہو. واہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. سمجھ آ رہے جناب نو تسی کو تھکے لگتے ہو مینوں. کل پہلی ملاقات بڑے خوش ہو گئے ہو, صلوات پڑھ لیں بابا. اصل میں عزیزان محترم آپ ماشاءاللہ بزرگان بیٹھے ہیں, میں بزرگوں سے دعا لینے والا ہوں. مولویت اپنی جگہ, بزرگ اپنی جگہ. بزرگ کا احترام مولوی پہ بھی واجب ہوتا ہے, توجہ رہے. بے شک واہ. یہ نہیں کہ مولوی بن گیا تو بزرگ نہیں ہوتا, توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں سبحان اللہ. بولے کہ اللہ مقام ہو, ایک مناظرہ کر رہے تھے تو بڑا جملے سنا رضی اللہ فرادے. تھک گیا, کہنے لگے یار کوئی اور روایت بھی سناؤ, کوئی اور حدیث. رضی اللہ کہ کیا ہوا جو ہم لیٹ پیدا ہو گئے. خدا تمہیں سلامت رکھے. کیا ہوا جو ہم تھوڑا لیٹ پیدا ہو گئے. ہم اگر اس تھوڑا پہلے پیدا ہو جاتے, پڑھے لکھی رضی اللہ ہوتے, جائے رضی اللہ نہ ہوتے. نعرہ حیدریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہا کہ ایک کپڑے دیکھو اس کے, کیا حالت بنا رکھی ہے اس نے, اور کام پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, اللہ کے ذمہ لگا رہا ہے. کہنے لگے ایسے جملے نہیں کہتے. ظاہر ہے مولوی اور ہوتا ہے, مولا کے چاہنے والا اور ہوتا ہے. ملا اور مولوی کو بڑا فرق ہوتا ہے عزیزان محترم, بڑا فرق ہے. تو کہا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, آپ ناراض نہ ہو. اللہ جانے آپ گھر سے لڑکے آئے مولوی صاحب, توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ گھر سے لڑکے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. میں جو کہہ رہا ہوں لطف آئے گا انشاءاللہ. جس سینے پہ علی کا راج ہے, علی کے نام پہ دہلے گا وہ سینہ, اور زبان بولے گی عزیز والو. کہا کہ میں نے تمہیں کہا ہے تم فنی باتیں کرتے ہو, ہم ملنگ لوگ فنی باتیں نہیں کرتے, حقیقت کی بات کرتے ہیں. ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ والا کام کر رہے ہیں. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ نماز خود پڑھتے ہو, واہ سبحان اللہ. اکیلے پڑھتے ہو. کئی بندے چپ ہو گئے, میں کو غلط غلط نہیں کر گیا, میں کہ شاید غلط ہو گئے. نماز کی بات میں نے کی ہے. بے شک نماز پڑھنی چاہیے نا, بے شک واہ سبحان اللہ. سب کو پڑھنا چاہیے. ہر 15 سال سے اوپر جو اس پر واجب ہے. بے شک واہ کئی بندے خاموش ہو گئے جیسے میں پتہ نہیں کوئی فارسی میں بات کر رہا ہوں. واہ سبحان اللہ. واہ بھائی نماز پڑھنا چاہیے نا, آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ بے شک پڑھنی چاہیے. علی والا ہو اور نماز نہ پڑھے, علی کے سامنے جائے گا کیسے؟ بے شک واہ سبحان اللہ. ہو علی والا اور نماز نہ پڑھے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہو علی کے چاہنے والا اور نماز میں نہ جائے, نماز نہ پڑھے, وہ علی والا نہیں ہو سکتا. بے شک واہ سبحان اللہ. علی عبادت گزار امام کا نام ہے. بے شک واہ سبحان اللہ. متقیوں کا امام ہے. بے شک واہ. جب خون رونے والا امام نماز نہیں چھوڑتا تو خون بہانے والا عزادار کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ توجہ رہے جملہ اللہ کے نام. واہ واہ واہ. کہا کہ آپ سے میں نے کہا کہ میں اللہ والا کام کر رہا ہوں. کہ کیسے؟ کہنے لگے کہ اللہ نماز پڑھتا ہے. کہنے لگے نہیں, تم اور ہم پڑھتے ہیں. بے شک واہ. اللہ نماز نہیں پڑھتا, اور جو ماشاءاللہ دنیا میں نہیں پڑھتے وہ بھی اس کام میں اللہ ہی ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھ بآواز بلند محمد و آل محمد. کتنا سوکھا کام ہے, نماز نہ پڑھ کے اللہ بن جاتا. بس نعرہ حیدریہ. نماز نہ پڑھ کے اللہ نہیں بنو گے, اللہ کے متروک انسان بن جاؤ گے. بے شک واہ. کیونکہ وہ نعمتیں عطا کرتا ہے, اس کو شکر نماز میں صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے. بے شک واہ سبحان. بیان کروں انشاءاللہ آپ کا مزاج. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہا کہ نماز خود پڑھتے ہو, اللہ نہیں پڑھتا. بھائی جی اگر اللہ نماز پڑھنا شروع کر دے تو کسی مسجد میں اللہ آ جائے, اس مولوی کو تو پیر نہیں ٹکیں گے, اللہ جی میری مسجد میں آئے تھے. واہ سبحان اللہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ واہ ہے. بھائی ظاہر ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے کبھی نہ کبھی سینٹر میں جاتا ہے نا. بے شک واہ. کئی لوگ ماشاءاللہ بڑے قسم کھا لیتے ہیں, میں تو جانتا ہی نہیں جی.
بڑا فخر ہے. واہ امریکہ میں ہم کئی جگہ جاتے ہیں, کوئی نماز پڑھنی ہے, ڈائریکشن قبلہ رخ کیا ہے, 2 سال پہلے ایک مولوی صاحب آئے تھے, یہیں کی انہوں نے پڑھی تھی ماشاءاللہ, صلوات ہی پڑھ لیں بآواز. سجدہ گھر میں ہے, سجدہ نہیں ملتے, ریسیور مل رہے ہوتے ہیں ہر چیز کے, ریموٹ کنٹرول مل رہے ہوتے ہیں, سجدہ نہیں ملتی. عزیزان محترم, اہل بیت کی بارگاہ میں جانا ہے, ان کو سفارشی بنانا ہے. دعا کیا کرو کہ اہل بیت کو کبھی ہماری وجہ سے سفارش کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں شرم نہ آ جائے. واہ سبحان اللہ. انہوں نے خدائی کو زندہ کیا ہے, انہوں نے دین کو زندہ کیا ہے. جملہ آئے تو سنتے چلے, تھک تو نہیں دینا آپ. ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں محمد. کہا کہ نماز خود پڑھتے ہیں, نماز پڑھنا چاہیے عزیزو, مولا کا شکر ادا کرنا چاہیے. خدا گواہ شکرانے کے لیے نماز سے بڑی چیز ہی کوئی نہیں ہے. بے شک واہ سبحان اللہ. آپ لکھ کے اشتہار چھپاتے رہے, سبھی صاحب جملہ آ گیا, اشتہار چھپا دیں آپ کہ بڑے شریف آدمی ہیں. ابھی میرا تعارف کرایا گیا, اللہ جانے میں ہوں یا نہیں, کارڈ لکھا ہوا ہے میرا, واہ ہے اشتہار چھپوا دیں. مگر خدا گواہ ہے, اگر آپ مسجد میں 1 ہفتہ نماز پڑھنا شروع کر دے, کوئی باہر سے بھی آ کے پوچھے گا یہ فلانا کیسا ہے, فوراً کہیں گے یہ نماز میں آتا ہے. یعنی مطلب نماز شرافت لے آتی ہے. علی شریفوں کا امام ہے, بدماشوں کا امام نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. بلند ترین صلوات پڑھ لیں محمد والا. عزیزان محترم, نماز خود پڑھتے ہیں, اللہ نہیں پڑھتا. نہیں پڑھتا اللہ. اگر پڑھتا ہوتا, چلو ڈین ایک میں نہیں آتا, ایمسٹرڈیم نہیں آتا, لندن نہیں آتا, اپنے گھر میں تجھے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا نا. بے شک واہ سبحان اللہ. واہ اس نے کہا میں نہیں آؤں گا, تمہیں آنا پڑے گا. میں نے نمائندہ دیوار پھاڑ کے وہاں بھیج دیا ہے. توجہ ہے کہ نہیں, توجہ ہے کہ نہیں, سبحان اللہ. میں نے بھیج دیا, میں نہیں آؤں گا. یا علی یار نعرہ کو ایسا لگاؤ تھا کہ پتہ چلے کہ سردی دور ہو گئی آپ حضرات کی. نہیں سلمان نعرہ, میں مجھے لطف نہیں آ رہا. سلمان مزاج بن کے سلمان مزاج بن کے, بوذر طبیعت بن کے, سلمان حیثیت بن کے, قلندر شریعت بن کے پوری توانائیوں کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. یہ دونوں ہاتھ بلند کرنا, یہ ولایت علی کے جو نعرے تھے من کنت مولا والے, وہاں پر یہ دونوں ہاتھ بلند کر کے علی کی ولایت کا اقرار ہوتا. ایک صلوات بھیج بآواز بلند محمد والے. میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں. عزیزان محترم, نماز خود پڑھتے ہیں, اللہ نہیں پڑھتا. بندے کو بندگی کرنا چاہیے. وہ بندہ کیا ہے جو بندگی نہیں کرتا؟ واہ سبحان اللہ. واہ آپ لوگ پنجابی میں نہیں کہتے ہو فلاں ہو بندے دا پتر بن, ہوتا بندے کا, بندگی نہیں ہوتی. صلوات پڑھ بآواز بلند. یار میں خدا گواہ اس طرح پڑھنے کا عادی نہیں, آپ کے مزاج کو ملا رہا ہوں ساتھ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. نماز انسان خود پڑھتا ہے, اللہ نہیں پڑھتا. یہ ملا سے کہہ رہا ہے ملنگ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ. کہا کہ روزہ خود اللہ رکھواتا ہے, رکھتا نہیں ہے. نماز پڑھواتا ہے, پڑھتا نہیں ہے. حج کرواتا ہے, کرتا نہیں ہے. واہ واہ واہ. پیسے اسی کی ہے, زکات دلواتا ہے, واہ واہ واہ. خمس دلواتا ہے. واہ کئی بندے بالکل خاموش ہو گئے, میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا. واہ واہ. زکات دینا چاہیے, خمس دینا چاہیے, پیسے ہیں تو حج کرنا چاہیے. ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی اس سے مجھے بتایا بابا جی کہ یہاں پر ماشاءاللہ جوان بچے حج پر گئے. سبحان اللہ. واہ بے شک. پاکستان سے ماشاءاللہ 70 سال کے بعد جاتے ہیں, کبھی جا ہی نہیں پاتے, چلے جاتے ہو تو واپس نہیں آتے ہیں جی.
سبحان اللہ تو در جوانی کا توبہ کردن شیوائے پیمبری. واہ سبحان اللہ عبادت جوانی کا لطف آتا ہے. بے شک واہ خدا گواہ شیطان کی ناک معصوم فرماتے ہیں کہ جب جوان بچہ جوان بچہ خاص کر اور کوئی مومن جب صبح کے وقت نماز پڑھتا ہے نا تو شیطان چیخے مارتا ہے. بے شک واہ سبحان اور اللہ یہاں تک میں نے لفظ پڑھا تھا صاحب کہ شیطان کی جو نماز پڑھنے والا مومن ہوتا ہے نا پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یا فلاں نے، یہ جملہ اردو والے صاحبان بیٹھے ہیں، اردو کا جملہ، فلاں نے ایسی بات کر دی کہ اس کے ناک کو رگڑ دیا. معصوم نے اس جملے کو یوں فرمایا ہے جب مومن نماز فجر کے لیے اٹھتا ہے تو شیطان کی ناک رگڑ جاتی ہے. بے شک واہ سبحان اللہ واہ آپ اللہ کے اہل بیت کے دشمن کو نہیں رلانا چاہتے؟ رلایا کرے اسے نماز پڑھ کے باواز بلند صلوات پڑھ لے اللہ بس بیان. پھر تو دیکھنا عزیزان محترم اللہ ہی عمل کرواتا ہے کرتے نہیں. تو جب بابا بلے شاہ نے کہا نا کہ میں اللہ والے کام کر رہا ہوں، اس جملے میں نے بڑی زحمت دی، آپ کو معذرت چاہتا ہوں، میں دل دکھانے والا خطیب ہی نہیں. عزیزان محترم کہا کہ میں اللہ والا کام کر رہا ہوں، واہ تو کہا کہ نماز خود پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، پڑھواتا ہے، روزہ رکھواتا ہے رکھتا نہیں ہے، حج کرواتا ہے کرتا نہیں ہے، زکوٰۃ دلواتا ہے دیتا نہیں ہے، خمس دلواتا ہے لیتا ہے، خود نہیں دیتا. اچھا اللہ والا کام مولوی صاحب اب بھی نہیں سمجھے. ان کا انعام یہ اللہ والا پھر کام کیا ہے؟ کہنے لگے ایک کام اللہ وہاں فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کے کرتا ہے. فرشتوں کی مجلس میں کیا وہ مجلس ہوگی جس کے سامعین فرشتے ہوں گے، ذاکر اللہ ہوگا. یہ اس کو ٹائم ضائع نہ سمجھا کرو. اس لیے 11 محرم کے بعد ادھر سے لوگ ادھر آتے ہیں، ادھر سے کوئی نہیں جاتا، اس لیے کہ اصول دین 5 ہیں، 3 ہوتے تو پلٹ جاتے. صلوات بھیج باواز بلند محمد. حسین کی یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہو، ہر اسٹوڈنٹ پاس ہوتا ہے. بے شک واہ دنیا کی یونیورسٹیاں دیکھ لیں، ایج کا تقاضا ہوتا ہے، مگر حسین کی یونیورسٹی میں بوڑھا بھی وہی مقام رکھتا ہے، جوان بھی وہی مقام رکھتا ہے. وہاں سلمان بھی داد دے رہا ہے، ابو ذر بھی داد دے رہا ہے. بے شک واہ عزیزو یہ فکر کو سمجھنا ہے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی اچھا، کئی دفعہ لوگ ماشاءاللہ دوستیاں کہیں اور کی ہوتی ہیں، نکالتے کہیں اور ہیں. واہ سبحان اللہ واہ اچھا مجھے چلو میں آ گیا یہاں پر، ہم تو پوری دنیا میں اب تو بھائی بونس میں پڑھ رہے ہیں، 40 سال ہو گئے، 40واں محرم آپ کے یہاں پڑھ رہا ہوں. سیفی صاحب نے کیا 40واں ساڑھے کل کرو گے؟ وہ 40واں نہ کرنا یار. تمنا ہے مولا کی زیارت کرنے کی. اس حسین کا ذاکر ہوں، چاہتا ہوں کہ زندگی کے آخری ایام میں اس کی زیارت بھی ہو جائے. بے شک واہ ایک صلوات بھیج دے حسین کی ذات میں. ذہنوں میں ہے کہا کہ اللہ ایک کام کرتا ہے، وہ کیا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، وقت زیادہ نہ ہو جائے، معذرت چاہتا ہوں میں. کل ذرا گھڑی وہاں لگائیے گا، کوئی میری گھڑی کے کوئی مولوی کی گھڑی ہے، کہاں رک جائے کوئی پتہ نہیں ہے. بعد میں ضد کروں گا، مولوی کہتے ہیں ضدی کو ہے، میری گھڑی طے ٹائم ہے تو ہٹیے تو من پتہ ہی کوئی نہیں ہے. عزیزو کل گھڑی وہاں لگائیے گا. ایک نعرہ حیدری یاد بیان میں نے سمیٹ دیا. پھر یہاں سے آگے چلیں گے، میں نے بڑی سمجھ خراچی کی. کہا کہ اللہ ایک کام کرتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صاحب لطف آئے گا انشاءاللہ یہ جملے جو میں کہنے جا رہا ہوں. اللہ درود بھیجتا ہے محمد اس کی آل پر، اور تم بھی درود بھیجو ایسے جیسے بھیجنے کا حق ہے. اس حق پر بات انشاءاللہ چلے گی. تو ان الفاظ کو جو بابا جی رحمت اللہ علیہ نے کہے، کسی شاعر نے نوٹ کر کے کہا کہ کرم جب آل نبی کا، زمین سٹو گے انشاءاللہ سردی دور ہو جائے گی، کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے. دیواریں چھوڑ کے زبان چلانے کی کوشش کرنا. کرم جب، یہ بابا جی کے جملے جو نوٹ کیا کہ کسی شاعر نے کہا، کرم جب آل نبی کا، میں یہیں پر رکا رہوں گا،
میں بھولنے والا خطیب نہیں، چونکہ میرا امام نو کے نیزہ پہ بولتا ہے، نہ میرا بھولنے والا امام ہے نہ میں بھول سکتا ہوں. میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، ہر شخص کو نوک کر رہا ہوں، متوجہ کر رہا ہوں. کرم جبال نبی کا بابا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، بلے شاہ بابا کہہ رہے ہیں کہ کرم جبال نبی کا شریک ہوتا ہے تو ہر کام بگڑ بگڑ کے ٹھیک ہوتا ہے. کرم جبال نبی کا شریک ہوتا ہے تو ہر کام بگڑ بگڑ کے ٹھیک ہوتا ہے. بھائی درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. محمد والے محمد بلندر سلوہ. کیا کہنے، سبحان اللہ. واہ. یہ درود پہ اس لیے